پہلے مسجدوں پر لگے لاؤڈ سپیکر سے اذان کا مدعا اٹھانے والی MNS نے اب حلال کا مدعا اٹھایا ہے اور آروپ یہ لگایا ہے کہ جمعیت علماء جو سنستھا ہے وہ زیادہ تر جو میٹ ہے یا پھر شاکاہاری بھی کئی پدارتھ ہیں ان پر حلال سرٹیفکیشن دے کر لوگوں کو باندھے کر رہی ہے کہ حلال کا میٹ کھائے، جبکہ ہندو جو ہے وہ عموماً جھٹکا کھاتے ہیں لیکن انہیں آپشن نہیں دیا جاتا. اس لیے حلال کے خلاف اب مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے ایک پتر لکھ کر اپیل کی ہے جو ان کے ویاپاری سیل کے ادھیکش ہیں یشونت کلیدار کہ عام لوگ اب حلال کو نہ کہیں. ہمارے ساتھ اس سمبند میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء کے سیکرٹری اور جمعیت علماء کے تحت حلال سرٹیفکیشن دینے والی جو باڈی ہے اس کے ڈائریکٹر گلزار اعظمی ہیں. سر، اب حلال کے خلاف بھی ایک مہم شروع ہو گئی ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آخر یہ حلال ہے کیا؟ دیکھیے، حلال جو ہے اسلام میں بہت سی چیزیں، جیسے شراب ہے وہ حرام ہے، پیشاب ہے وہ حرام ہے، اور لگانے والی چیزوں میں خضاب ہے وہ حرام ہے. تو اسلام نے مسلمانوں کو اس سے روکا ہے. تو اب یہ جو کنٹریز ہے مسلم کنٹریز، وہاں پر ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے. گوشت سب سے زیادہ جو ہے وہ گوشت جاتا ہے، دودھ کا پاؤڈر جاتا ہے، آپ کی چائے جاتی ہے، شکر جاتی ہے، یعنی کھانے پینے کی چیز، حتیٰ کہ لالی پاؤڈر چہروں پر لگانے والا سامان بھی جو ہے وہ عرب کنٹریز میں اور بعض یورپ کنٹریز میں جاتا ہے. جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے وہ سب کے سب مسلمان ہیں. ہمارے یہاں حرام چیز کا بیچنا، حرام چیز کا استعمال کرنا یہ گناہ ہے. لیکن یہ طے کیسے ہوگا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے؟ تو اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ حلال کیا ہے اور کیوں اور کس طرح آپ اس کا سرٹیفکیشن دیتے ہیں. دیکھیے، اب الگ الگ چیز حلال میں الگ الگ طریقہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر جانور، اب جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے یہاں 5 رگیں ہیں، ایک کھانے کی، ایک پانی کی، ایک ہوا کی، ایک سانس. یہ 5 میں سے 4 جو ہیں ان کا کٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے کٹنے سے جو خون ہے وہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے. تو جانور کے اندر جسم میں جو جراثیم ہوتے ہیں جس سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ اس خون کے ذریعے باہر آ جاتا ہے، گوشت میں نہیں رہتا. اس لیے اسلام نے کہا کہ ایسی چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو اس سے بچنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ حلال اس طریقے سے ہوگا کہ خون سے اس کو ذبح کرو، آہستہ آہستہ اس کا خون نکلے، تاکہ اس کے اندر جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو وہ اس سے نکل جائے. اب ہوتا ہے جھٹکا، جھٹکے میں انہوں نے ایک مرتبہ یہاں سے گردن ماری، ختم ہو گیا، تو وہ خون کا جو ہے وہ پریشر نہیں ہوتا اتنا کہ نکلے. یہاں آپ دیکھیے، جانور جب ذبح ہوتا ہے تو تڑپتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے، مطلب ہے کہ پورا جسم اس کا ہلتا ہے، اس لیے اس کو آہستہ آہستہ دم نکلنے کے بعد وہ کیا جاتا ہے. تو حلال یہ ہوا گوشت کھانے کے معاملے میں. اب اس میں مرغی بھی ہے، اس میں بکرا بھی ہے، اس میں بطخ بھی ہے. وہ تمام جانور جو حلال ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے کھانا ہوگا. وہ کبوتر بھی ہو سکتی ہے، چڑیا بھی ہو سکتی ہے. اب کوا وہ حرام ہے، مسلمان نہیں کھا سکتا. تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو آ رہا ہے گوشت آیا یہ حلال جانور کا ہے یا حرام جانور کا ہے؟ سور ہے، حرام ہے مسلمانوں کے نزدیک. گوشت کٹ جانے کے بعد تو نہیں پہچان سکتے نا کہ ابھی سور کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ اسلامی کنٹریز، جتنی مسلم کنٹریز جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے، اور اس میں سب عالم دین ہیں، اسلام کو جاننے والے ہیں. لہذا ہم سے انہوں نے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے ہم کو یہ اتھارٹی دی کہ آپ اپنے ملازم وہاں رکھیے جہاں جہاں مذبح ہوتا ہے، تاکہ وہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو گوشت آیا ہے ہمارا. تو ہمارے جو وہاں پر سپروائزر ہوتے ہیں وہ ذبح ہونے سے لے کر پیکنگ ہونے تک تمام چیزوں کی وہ دیکھ کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ حلال ہے. بیچ میں ذبح تو ہوا تھا بکرا، لیکن آگے چل کر کے اگر سور کا گوشت ڈال دیا تو کیا ہوگا. اس لیے وہاں ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کے بعد
اب جب کینٹینر ہوتا ہے تب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل حلال ہے، بکرے کا گوشت ہے، اس میں سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت نہیں ہے، اس کو یہ حلال۔ اب کھانے پینے کی چیز میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ تو ہو گئی مانس کی ایک طرح سے جی۔ بات، مانساہار کی۔ لیکن شاکاہار میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاکاہار میں بھی اب حلال کا سرٹیفکیشن دینے لگے ہیں۔ شاکاہار میں بھاجی وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، جی، شاکاہار چاکلیٹ ہوا، دودھ کا پاؤڈر۔ جی اب پاؤڈر بناتے وقت وہ اس میں ایسا کوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی خشک ہو جانے میں کوئی ایسا سامان ڈالا گیا ہو جو حرام ہو۔ بسکٹ بنتا ہے، اس میں کوئی ایسا کھانے کی چیز تو نہیں استعمال ہوئی ہے کہ اس میں وہ کوئی چیز ایسی جو حرام مسلمانوں کے نزدیک۔ اس لیے کھانے پینے کی چیز، میں تو کہتا ہوں لگانے کی چیز میں بھی، پاؤڈر وغیرہ میں بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیز تو نہیں ہے، کہ اس لیے کہ ہم کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ہم کو پاک رہنا ہے۔ حرام چیز لگائیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آپ سرٹیفکیشن دیتے ہیں، یہ بدیشی جو ملک ہیں خاص کر کے جہاں پر اسلامک دھرم کے لوگ رہتے ہیں انہیں کو کہ سب کو دیتے ہیں، کیسے کیا اور آپ کو حرکت کس نے کیا؟ دیکھیے 1982 میں 1982 میں سب سے پہلے جمعیت علماء کا معاہدہ ملیشیا والوں سے ہوا۔ اس کے بعد جیسے جیسے آگے معاملات بڑھتے گئے، عرب کنٹریز میں گوشت جانے لگا یہاں سے، تو دبئی، سعودی عرب، قطر، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ میں تو اتنا سخت ہے کہ ہوٹل میں لکھ کے لگانا پڑتا کہ ہمارے ہاں کوئی حرام چیز نہیں بکتی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس طریقے سے کنٹرول کر رکھا ہے۔ ہندوستان میں وہ چیز نہیں ہے اور ہم وہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہندوستان میں ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں مسلمان آتا ہے، کھانا مانگتا ہے اور وہ پوچھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس لیے کہ باہر سے اگر کوئی عرب آیا یا انڈونیشیا کا کوئی شخص آیا، ملیشیا کا کوئی مسلمان آیا اور کسی ہوٹل میں جائے گا تو وہ پہلے پوچھے گا ہوٹل والے سے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس لیے ان لوگوں کے استعمال میں آ سکے وہ ہم سے رجوع ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کہ آپ ہمارا سرٹیفکیٹ لیجیے۔ ان کی ضرورت ہے کہ باہر کے جو لوگ آتے ہیں ان کو حلال کھلانا ہے، اور وہ حلال اسی وقت کھائیں گے جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ابھی گودریج ہے، کئی یہ کمپنی ہے جو یہاں پر مرغی کا کاروبار کرتی ہے ہوٹل میں۔ ہم اس میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اس میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں جو ہے ہمارے آدمی کے سامنے کٹتا ہے، ہمارے آدمی کے سامنے پیکنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس کے لیے حرکت کون کیا ہے؟ کیا سرکار کی طرف سے آپ حرکت ہیں یا کیسے؟ وہاں کی حکومت جو ہے، جیسے سعودی عرب، وہاں کی جو حکومت ہے وہ جب یہاں سے مال منگا رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے تو اس کو حلال کیسے معلوم ہوگا؟ لہذا مسلمانوں کی سب سے پرانی اور سب سے کہنا چاہیے علماء کی تنظیم جو جمعیت علماء ہے، اور ان کے ہمارے رابطے بھی رہتے ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگ دارالعلوم دیوبند جہاں سے جمعیت علماء ہند پیدا ہوئی وہ پوری دنیا کا مسلمان وہاں آ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہی جا کے آگے اپنے ملکوں میں عہدے دار بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء سے ان کا وہ سرٹیفکیٹ لیتا ہے۔ تو ابھی MNS جو ہے مہاراشٹر نرمان سینا، اس نے حلال کا وروଧ کیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ایک طرح سے حلال کے بیچ میں ایک طرح سے کرورتا ہوتی ہے، اور ہندوؤں کو بھی وہ کھانا پڑتا ہے مجبوری، کیونکہ کئی ایسی دکان ہیں، جگہیں ہیں جہاں پر کہ صرف حلال ہی دیا جاتا ہے۔ تو ابھی لوگوں نے حلال کو نہیں کہنا چاہیے، اور خاص کر کے جمعیت علماء کا نام لیا ہے کہ جمعیت علماء کو کس نے ادھکرت کیا ہے اس طرح کے سرٹیفکیشن دینے کے لیے، وہ اویدھ طریقے سے کام کرے گی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا نا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ادارہ ہے جو ہندوستان میں باہر سامان وغیرہ بھیجنے کے لیے، واپیٹا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس وقت مجھ کو نام اس کا انگریزی میں یاد نہیں آ رہا ہے، وہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ ہیں۔ وہ کوئی آتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ہم کس سے سرٹیفکیٹ لیں کہ آپ حلال کام دیں۔ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ حکومت ہند سے نہیں ہے، ہمارا معاہدہ جو ہے وہاں مسلم ممالک جو ہیں ان کی، وہاں جو مسلم جماعتیں ہیں ان سے ہے، جیسے دبئی، قطر، سعودی عربیہ، ملیشیا، انڈونیشیا،
یہ سب اسلامی کنٹریز ہیں. تو وہاں کی جو مسلم جماعتیں ہیں ان کا اور ہمارا رابطہ ہے. وہ ہمارا سرٹیفکیٹ قبول کرتے ہیں. انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ اگر جمعیت علماء کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو یہ حلال ہے اور سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو حرام ہے. اس لیے وہاں کی حکومت کو انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جب تک جمعیت علماء کا سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ کنٹینر یہاں اتر نہیں سکتے. تو اس ویرودھ کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ویرودھ ہو رہا ہے حلال کا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو ان کی بیوقوفی پر مجھ کو ہنسی آتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 100% غیر مسلم آبادی میں آپ کو ایک مسلمان قصائی ملے گا. آپ مہاراشٹر میں چلے جائیے، ہندو آبادی ہے لیکن وہاں مسلمان قصائی ضرور ہے. حلال میں جو مزہ ہے وہ جھٹکے میں نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ حلال کی مانگ بڑھ رہی ہے، ایک طرح سے جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہندو کھٹک ہیں یا دوسرے ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. اس کا اثر اس پہ ان کے کاروبار پہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیے، میں نے بتایا نا کہ اس وقت ہندوستان میں صرف 1 یا 2 مسلمان ہیں جو گوشت سپلائی کرتے ہیں باہر. باقی سب مارواڑی ہیں، جینی ہیں جو سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہندوؤں کو نقصان ہوگا، ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے ہندوؤں کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسری بات، صرف ذبح کرنے کی حد تک مسلمان ہونا ضروری ہے. ذبح ہو جانے کے بعد اس کا چمڑا نکالنا ہو، اس کی بوٹی بنانا ہو تو وہاں مسلمان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ان کا دوسرا کہنا ہے کہ ایک زبردستی کیوں کھانے کے لیے. مان لیجیے ہم کسی بڑے اسٹور میں مال میں جاتے ہیں تو کچھ ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ کسی حلال ہی مل رہا ہے، آج کل چھٹکا نہیں ملتا ہے تو انہیں مجبوری میں یا تو کھانا پڑتا ہے یا پھر نہیں کھا سکتے ہیں. تو ان کو آپشن دیا جانا چاہیے کہ دونوں کاؤنٹر لگا ہونا چاہیے، حلال کا بھی اور جھٹکے کا. نہیں دیکھیے، وہاں یہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے جہاں مسلمان ہیں. غیر مسلم کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کو حرام چیز کا بیوپار کرنا بھی حرام ہے. اسلام کی طرف سے ان پر پابندی ہے کہ وہ چیز جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہو اس کا لینا دینا بیچنا. مثال کے طور پر سود. اب سود جو آپ انٹرسٹ ہے اس میں اسلام نے کیا کہا؟ جو اس کا حساب کتاب رکھے وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، جو پیسہ لے رہا ہے وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، جو سود پہ پیسہ دے رہا ہے وہ بھی غلط کام کر رہا ہے. یہ سب حرام کام کر رہے ہیں. تو اسلام میں اس میں بچنے کے لیے مسلمان اس کو نہیں رکھے گا. آپ کسی مسلمان کی ہوٹل میں جا کر اس کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ حلال کے علاوہ جو ہے وہ جھٹکے کا گوشت رکھے؟ مسلمان ہوٹل والا آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ آئیے ہمارا کھانا کھائیں، لیکن آپ ایک مسلمان ہوٹل والے کو مجبور کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے اگر تم جھٹکے کا گوشت رکھو. تو دباؤ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، دباؤ تو غیر مسلموں کی ہندوؤں کی طرف سے ہو رہا ہے، آپ کی نوجوان سینا کی طرف سے ہو رہا ہے. نہیں، ان کا کہنا ہے کہ مان لیجیے ہم مال تو کھلا ہے سب کے لیے، ہوٹل کھلا ہے سبھی کے لیے، تو سبھی کی پسند کی چیزیں وہاں ہونی چاہیے. میں نے کہا نا اسلام نے پابندی لگا رکھی ہے کہ مسلمان حرام چیز کا کاروبار نہیں کر سکتا. کیا کریں؟ آپ کہیں گے کہ اسلام میں شراب حرام ہے لیکن مسلمان شراب بیچتا ہے. تو بھائی جو مذہب کو مانے اس کے لیے مذہب ہے، جو نہ مانے اس کے لیے مذہب نہیں ہے. تو اور ایک آروپ یہ بھی انہوں نے لگایا ہے کہ جب اس طرح کے حلال سے جو پیسے آ رہے ہیں اس کا ٹیرر فنڈنگ میں، آتنکوادیوں کی مدد میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے انڈائریکٹلی. میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ حلال سرٹیفکیشن کا کام 1982 سے شروع ہوا ہے اور جمعیت علماء مقدمہ 2007 سے لڑ رہی ہے. اس کے علاوہ جمعیت علماء کا ایک الگ فنڈ ہے جس کا ہم چیریٹی کمشنر کو حساب دیتے ہیں اور ہم کو 12A اور ATG سب ملا ہوا ہے. وہ عوامی چندے سے ہوتا ہے جو مسلمان رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے. اس میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں اور اس میں ہندو اور مسلمان کی کوئی تمیز نہیں ہے. وہ پیسہ ہم ہیلتھ میں دیتے ہیں، مریضوں کو دیتے ہیں وظائف، دوا کا پیسہ، اس میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن یہ جو زکوٰۃ ہم جمع کرتے ہیں رمضان میں یہ ہم غیر مسلم پر خرچ نہیں کر سکتے، وہ صرف مسلمانی پر خرچ کرنا ہوگا. تو یہ کاروبار کر کے ہم تو اپنے ہندو بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ایک راستہ نکالا ہے. یعنی ٹیرر فنڈنگ کی بات صحیح نہیں ہے، آپ کو کہہ سکتے؟ بالکل غلط ہے، آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. اور
ابھی تو یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آ ہی گیا ہے. ایک صاحب نے کیس داخل کر دیا ہے, اس میں پارٹی نمبر 1 گورنمنٹ آف انڈیا ہے, پارٹی نمبر 2 جمعیت علماء ہے, پارٹی نمبر 3 جو ہے وہ حلال انڈیا ہے. وہ ہندوؤں کی ایک جماعت ہے تمل ناڈو میں, وہ سرٹیفکیشن کا کام کرتی ہے, لیکن وہ لوگ گوشت وغیرہ نہیں بیچتے, یہ سب دوا وغیرہ کا جو ہے وہ کرتے ہیں. ممبئی سے کیمرہ پریم ڈوسا سنیل سنگھ, NDTV انڈیا.